مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرنے والی وہ محبوب چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ فرمایا آپ نے کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ مجھے خوشبو پسند ہے، اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ مجھے نیک بیوی پسند ہے، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم اس 3 چیزوں کو غور سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا خلاصہ اس میں بیان فرما دیا۔ ایک آدمی جو پاک صاف رہتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے اور اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی، تو ہر ایک آدمی اس کو اپنے پاس بٹھانا گوارا کرتا ہے، ہر ایک اس سے ملنا گوارا کرتا ہے، اور اس صفائی ستھرائی کے ذریعے سے، اس خوشبو کے ذریعے سے ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے۔ اور جس صفائی کے متعلق خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ خوشبو کا استعمال کرنا، صاف ستھرا رہنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ اس پسندیدہ چیز میں اللہ کے رسول نے ساری چیزیں بیان فرمانی کہ ایک انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے، ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ناپاک رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہماری سب کی۔ ہمیں ہر وقت پاک رہنا چاہیے، جو میسر ہو خوشبو وہ استعمال کرنی چاہیے، کپڑے صاف رکھنے چاہیے، ہمارے جسم سے، رہنے کی جگہ سے، ہمارے کمرے سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اور ایسا رہنا چاہیے کہ ہم مسجد میں آئیں تو صاف ستھرے ہو کر آئیں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا بھی حکم دیا ہے۔ جب وضو کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے اعضائے وضو دھل کر ہمارے صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صفائی کو اس چھوٹی سی بات کے اندر پرو دیا کہ اسلام صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، صاف رہنے کو پسند کرتا ہے۔ جو صاف ستھرا ہوتا ہے وہی خوشبو کا استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، گندا نہیں رہنا چاہیے، اور جو میسر ہو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ اس جملے کے اندر بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ ہمیں نکاح کرنے کے لیے کیسی عورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے، جن کے اندر نیکی ہو، دینداری ہو، تقوی طہارت ہو۔ اس کے ذریعے سے ہماری اولادیں نیک ہوں گی، ہماری نسلیں نیک بنیں گی، چاہے جائے کہ ہم اس کے ذریعے سے اچھا خاندان، ایک اچھا معاشرہ تیار کرنے والے بنیں گے۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ جب بیوی نیک ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اطاعت شعار ہوتی ہے، تو آدمی کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور نوجوان خواتین سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کریں تاکہ انہیں پسند کیا جائے، ان کی نیکی کی بنیاد پر، ان کی بے پردی کی بنیاد پر نہیں، ان کی نیکی کی بنیاد پر، ان کی نمازوں کی عادت کی بنیاد پر، ان کے پردے سے رہنے کی بنیاد پر، ان کے پاک صاف رہنے کی بنیاد پر اپنے اندر سے گندی عادتوں کو ختم کریں، اپنے اندر نیکیوں کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر اچھے اخلاق کا مادہ پیدا کریں، فرما برداری، اطاعت شعاری کا مادہ پیدا کریں، تلاش کر کر کے اپنے اندر سے کمیوں پر نظر رکھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب بیوی نیک ہوتی ہے تو یقیناً خوشگوار زندگی گزرتی ہے، اور شوہر بھی خوش رہنے کے ساتھ ساتھ ادھر شوہر خوش رہ کر اس کا بھی دل لگتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ ادھر شوہروں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں، اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ظلم کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ محبت کا، انصاف کا، اطاعت کا اور ان کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ کریں، تو چنانچہ زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک جملے کے اندر شوہر بیوی کے پورے حقوق بیان فرما دیے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی میرا امتی، میرا نام لینے والا
میرا ذکر کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اور وہ نماز پڑھتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے اور جب ان کے اعمال فرشتوں کے ذریعے سے میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب ان کے اعمال یہ پیش کیے جائیں کہ اللہ کا منادی مؤذن آواز دے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں، اپنے دکان پر بیٹھے رہیں، لغو باتوں میں، فالتو باتوں میں، دوستوں کی مجلس میں مشغول رہیں، آج کے دور میں موبائل میں لگ کر ڈرامے دیکھنے میں اور گیم کھیلنے میں، گندی فلمیں دیکھنے میں مشغول رہیں اور نمازوں کی طرف مائل نہ ہوں، سڑکوں پر بیٹھے رہیں، نمازوں کی طرف مائل نہ ہوں، صبح کو سوتے رہیں، نمازوں کی طرف مائل نہ ہوں، تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ہمارے اعمال فرشتوں کے ذریعے سے پیش کیے جائیں گے تو یقیناً آپ کو بڑی تکلیف ہوگی کہ میرے امتی، میرا نام لینے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، یہ کہنے والے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں پڑھتے۔ جس نماز کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جس نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اس نماز سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس نماز کے قریب ہونا چاہیے۔ ہر بالغ مرد عورت کو 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ آپ نے اس خوشی کا اظہار فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے امتی نماز پڑھیں گے تو میں خوش ہوں گا، جب میں خوش ہوں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اور اس امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے گا، اور جب نمازوں سے دور ہو گئے تو میں خوش نہیں ہوں گا، جب میں خوش نہیں ہوں گا تو اللہ بھی خوش نہیں ہوگا، جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں خیر کے نہیں بلکہ تکلیفوں کے فیصلے فرمائے گا۔ آج ہمارے حالات، ہماری بربادیاں، ہمارے نقصانات اور ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں، یہ صرف اس کی بنیادیں یہی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس نماز میں ہے اس کا استعمال نہیں کرتے، آپ کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ 3 محبوب چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔